آنے والے ہیں، ہم سب عاجز اور محتاج ہیں۔ آج کا سبق حضرت ابو بکر بن ارجت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو بکر بن حجدار شبلی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے۔ احوال کی تسلی اور مقال کی کشتی، بہت بڑے مشائخ بزرگوں میں سے تھے۔ اللہ کے تعلق میں زندگی بہت اچھی اور پاکیزہ، معاملات طریقت میں ارشادات بہت لطیف، اور آپ اپنے وقت کے بزرگ صوفیاء کے سرداروں میں سے تھے۔ خلیفہ وقت کے دربانوں کے سردار تھے۔ بڑی بڑی ہستیاں اور حتیٰ کہ جنید بغدادی کے مرید ہوئے۔ اس کے علاوہ وقت کے دوسرے بہت سے مشائخ کی زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں صرف اللہ کی ذات کا مشاہدہ کریں، اللہ کے غیر کا مشاہدہ نہ کریں، اور یہاں دنیا میں جاہل ہو کے نہ جانا، آخرت کی پہچان کر کے جانا۔ دنیا میں جاہل ہو کے نہ جانا۔ آپ ایک روز بازار گئے تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھا اور فرمایا یہ شخص تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ تم فرمایا میں تمہارے نزدیک دیوانہ ہوں، تم میرے نزدیک باہوش ہو، پس اللہ پاک میری دیوانگی اور تمہاری ہوشیاری بڑھا دے۔ تمہاری دعا دی کہ اللہ تمہاری عقل مندی بڑھا دے، اور میں اللہ کی محبت میں جذب ہوں تو اللہ میری دیوانگی بڑھا دے، اللہ میری دیوانگی بڑھا دے۔ اور بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری دیوانگی زیادہ کرے تاکہ میرا قرب اور بڑھے، اور تمہاری عقل مندی زیادہ کرے تم تاکہ اللہ سے اور دور ہو جاؤ۔ انہوں نے اعتراض کیا، آپ کا یہ قول غیرت پہ تھا، باوجود مسلمانوں ہونے کے لوگ اس کا در جاہل کیوں ہیں اور اللہ کی طرف ان کی توجہ کیوں نہیں؟ جب انسان کسی روح کی دنیا میں گم ہوتا ہے، من کی دنیا میں گم ہوتا ہے، تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، پاگل۔ اور یہ پاگل کہہ دینا ان کی شکست نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے دنیا دار دنیا میں پاگل ہے۔ میری طرف دیکھتے رہیں توجہ سے، جیسے دنیا دار دنیا میں پاگل ہے، ایسے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا اللہ کی ذات پہ پاگل ہوتا ہے۔ اسے کوئی یاد نہیں رہتا سوائے رب کے، اسے کوئی یاد نہیں رہتا سوائے اللہ کے، اسے کوئی یاد نہیں رہتا سوائے ذات الہ کے۔ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کوئی یاد نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ بعض اولیاء صالحین ایک وقت ایک لمحہ ایسا بھی ان پہ آتا ہے، ایک وقت ایک لمحہ ایسا بھی ان پہ آتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، اولاد کو بھول جاتے ہیں، اولاد کو، کہ تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اچھا، اور یہ کیفیت کچھ لمحوں کے لیے، بعض اولیاء پہ کچھ دنوں کے لیے، بعض پہ کچھ مہینوں کے لیے، اور بعض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے۔ کیوں فرمایا؟ میری بات کی دلیل پہ غور کیجیے۔ کیوں فرمایا جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ آنا؟ لا تقربوا الصلاۃ۔ کیوں؟ نشے کی حالت میں اسے اپنے پرائی کی پہچان نہیں تو نشے میں ہے۔ جو اللہ کی رات کے نشے میں ہے، جو اللہ کی محبت کے نشے میں ہے، ہر لمحے اللہ ہی اللہ اس کے سامنے ہے، تو وہ بھی اپنے رشتوں کی پہچان بھول جاتا ہے۔ آپ محسوس کریں، موت کے قریب کہتے ہیں السلام علیکم، پہچانے میں کون ہوں؟ موت محسوس کریں۔ جب بندہ مریض ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ علیل ہو جاتا ہے،
کوئی زیادہ مریض، زیادہ علیل یا حالت استغراق میں اسے پوچھتے ہیں میں کون ہوں، کیونکہ اس وقت وہ دنیا کی ساری کیفیتیں کھو چکا ہوتا ہے، وہ دنیا کی ساری پہچانیں ختم کر چکا ہوتا ہے، وہ رشتوں کے سارے رشتے اور رشتوں کی ساری تانے بانے اس کے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اور مجنون کیوں کہتے ہیں، پاگل کیوں کہتے ہیں؟ اسے ایک دھن لگی ہے کہ دن رات مال دولت چیزیں۔ ایک درویش کہنے لگے میں ایک سرائے میں تھا، پہلے دور میں سرائے ہوتی تھیں جہاں مسافروں اور مسافروں کے قافل، مسافر اور ان کے قافلے آ کے ٹھہرتے تھے، پر میں ایک سرائے میں تھا تو مجھے ایک تاجر ملا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں ریشم کا کام کرتا ہوں، اور میں ریشم لایا ہوں بخارا سے، میں اس دفعہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں ریشم کا بہت کام ہے، تاشکند میں، بخارا میں، اس کی ساری پٹی میں ریشم کا کام ہے، اور خاص طور پر ریشم کا کام اس فرغانہ کی پٹی میں ہے جہاں بابر پیدا ہوا، اندیجان میں، فرغانہ میں، مرغیلان میں، کوکند میں، یہ پٹی میں دیکھ کے آیا ہوں، ریشم کی کھڑیاں لگی ہوئی ہیں، ریشم ہی ریشم ہے۔ تو کہا میں بخارا سے ریشم لایا ہوں، پھر یہ ریشم بیچوں گا، پھر میں گندھک لوں گا، پھر گندھک بیچوں گا، میں شیشہ لوں گا، زجاج اس کے برتن لوں گا، میں یہ بیچ کے پھر میوے لوں گا، پھر میوے بیچ کے مسالے لوں گا، دار چینی، الائچی، چھوٹی الائچی وغیرہ، اور اس کے بعد پھر میں زندگی میں اطمینان سے جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو کہنے لگا میں نے پوچھا انت المجنون، پاگل ہو؟ کہ نام، کہا میں پاگل ہوں۔ کہا کس پہ؟ بیضا پہ۔ کہا نہیں۔ کہا کس پہ؟ کہا صفرا پہ۔ بیضا کہتے ہیں سفید کو، چاندی، چاندی سفید ہوتی ہے، بولو، اور صفرا پلاہٹ، پیلا، سونا۔ کہا میں سونے پہ پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، اور مجھے وہ چاہیے۔ اور کہا کہ وہ زندگی کے اسی سفر میں، لیکن اس کے سارے مقاصد پورے نہ ہوئے، موت اپنا کام کر گئے اور موت آ گئی۔ اس کے سارے مقاصد پورے نہ ہوئے، موت نے اپنا کام کر لیا۔ تسبیح اور تسبیح خانہ، اللہ اس کے حبیب، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین ہمیں ایک بات کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت اپنی ذات کے لیے نکال لیں۔ انسان کی نظر ایک عہدے پہ ہوتی ہے، ایک منزل پہ ہوتی ہے، ایک مقام پہ ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ عہدہ، وہ منزل، مقام مل جاتا ہے، یوں وہ عہدہ جاتا ہے، بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے، بس ساری چیزیں اس کے سامنے سے ختم ہو جاتی ہیں، مقصد زندگی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ریٹائر ہونے کے بعد بہت کثرت سے لوگ جلدی مر جاتے ہیں، مقصد زندگی ختم ہو جاتا ہے۔ جو روح کا تاجر ہے، جو من کا تاجر ہے، حل ادلکم علی تجارت، قرآن کہتے ہیں، جو روح کا تاجر ہے، جو من کا تاجر ہے، جو آخرت کا تاجر ہے،